بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ جہتی قیامہ بہ سے فاعل کی تعریف میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک قید ذکر کی ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کی شرح کیا ہے، آج انشاءاللہ اس کی کچھ مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے۔ اعلیٰ جہت قیامہ کے بعد شارح نے جو عبارت ذکر کی ہے، ای اسناداً واقعاً علی طریقۃ قیام الفعل او شبہہ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ماقبل کے اندر اسندہ کا لفظ ہے، اسندہ فعل ہے، اس کے بعد ہے اسند الفعل او شبہہ علی جہت قیامہ۔ یہ جو علی جہت قیامہ والے عبارت ہے، یہ مفعول مطلق ہے، اسندہ فعل کے لیے۔ مفعول مطلق کے بارے میں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، ماقبل والے فعل یا شبہ فعل کا ہم لفظ ہوتا ہے، یا کم از کم ہم معنی ہونا ضروری ہے۔ اعلیٰ جہت قیامہ کا اس طرح کا کوئی تعلق اسندہ کے ساتھ نہیں ہے، مصدر کے حساب سے بھی، لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی، تو اس کو ہم مفعول مطلق کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس عبارت کو، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شارح علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت نکالی ہے، اسناداً واقعاً، اسناداً واقعاً علی طریقۃ۔ یہ اس عبارت میں اسی اعتراض کا حل ہے، وہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ جہتی ہے، اعلیٰ جہت جار اور مجرور ہے، یہ متعلق ہو رہے ہیں واقعاً کے، اور پھر یہ واقعاً صفت واقع ہے اسناداً موصوف کے لیے، اسناداً موصوف ہے، واقعاً اس کی صفت ہے، اور اعلیٰ طریقۃ، اعلیٰ جہت قیامہ جو ہے یہ اس کے متعلق ہے۔ اس جواب کی وضاحت کیا ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ جی یہ اعلیٰ جہت قیامہ مفعول مطلق تو ہے، لیکن براہ راست نہیں ہے، بلکہ واسطے سے ہے۔ وہ اس طرح کہ جی یہ اعلیٰ طریقت واقعاً کے متعلق ہے، پھر واقعاً یہ صفت واقع ہے اسناداً کے لیے، پھر ایسے ہوا کہ یہ جو اسناداً ہے یہ موصوف ہے اور واقعاً اس کی صفت ہے۔ موصوف کو حذف کیا گیا صفت کے اعتماد پر، صفت کے سہارے، اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ جی اس واقعاً کو حذف کر لیا اعلیٰ طریقہ، اعلیٰ جہتی کے واقع اعتماد پر۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے موصوف اور صفت میں موصوف کو حذف کر لیتے ہیں، صفت کو قائم مقام بنا لیتے ہیں، متعلق اور متعلق کے اندر متعلق کو حذف کر کے متعلق کو قائم مقام بنا دیتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے یہ اس کا حل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اگلا لفظ ہے اعلیٰ طریقہ۔ یہ طریقہ کا جو لفظ ہے، یہ شارح نے ذکر کر کے جہت کا معنی ذکر کیا کہ جی یہ جہت یہاں پر طریقہ کے معنی میں ہے۔ قیام الفعل او شبہہ، یہ ہو ضمیر جو ہے اعلیٰ جہت قیامہ کے اندر، اس کا ماقبل کے اندر جو مرجع ہے وہ فعل اور شبہ فعل ہے، یہ دو ہیں، اور قیامہ کی جو ضمیر ہے وہ مفرد کی ہے، جبکہ راجع مرجع میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی عبارت آئی تھی کہ یہ جو درمیان میں او کا لفظ شارح نے بڑھایا ہے، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ ہو ضمیر کا مرجع ماقبل میں فعل اور شبہ فعل دونوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہے، جس کو ہم بول لیتے ہیں احد الامرین، اور اس معاملے میں ضمیر کا مفرد ہونا ہی کافی ہے، تثنیہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہ کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الفاعل کا لفظ نکالا ہے، بالفاعل، ہو ضمیر کا مرجع متعین فرمایا ہے۔
فطریق قیامہ بہ ان یکون علی صیغۃ المعلوم سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی علی جہت قیامہ بہ کی وضاحت میں آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیا کہ جی وہ فعل یا شبہ فعل جو ہے اس اسم کے ساتھ قائم ہو، تو فعل یا شبہ فعل کا فاعل کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب عام مفہوم اور متبادر الی ذہن یہی ہے کہ جی وہ اس فاعل سے صادر ہو رہا ہو، وہ کام اس کا فاعل سے صدور ہوگا۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو مجھ سے تکلم کا صدور ہو رہا ہے، فلاں لکھ رہا ہے تو اس سے لکھنے کا صدور ہو رہا ہے، تو اس میں تو صدور والا معنی ہوتا ہے جس میں فاعل کچھ کرتا ہے اور پھر اس سے کسی کام کو وجود مل رہا ہوتا ہے۔ دو مثالوں پر اعتراض ہوا، ایک یہ ہے کہ جی مات زیدن، مات زیدن کی عبارت ہے، اس کو ہم اردو میں یوں کہتے ہیں کہ جی زید مر گیا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ رہے تھے کہ جی زید کو موت واقع ہو گئی، موت پڑ رہی ہے اس کو، جیسے اردو میں ایک محاورہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ جی موت پڑ رہی ہے۔ تو یہاں پر موت کا زید سے صدور نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر تو موت زید پر ایک طرح کا اس کا جو ہے وہ وقوع ہو رہا ہے، تو یہاں پر زید سے موت کا صدور نہیں ہو رہا، یہ فاعل تو ہے لیکن اس پر آپ کی تعریف صادق نہیں آ رہی۔ اسی طریقے پر اگلی مثال میں ہم یوں کہہ لیتے ہیں ما کتب زیدن، ما کتب زیدن کے اندر فعل ہے افعال نافیہ یا افعال منفیہ، جہاں پر فعل کے جو ہے وہ واقع ہونے کی یا ہونے کی جو ہے بات نہیں ہوتی بلکہ نہ ہونے کی بات ہوتی ہے۔ تو فاعل کی تعریف میں آپ نے کہا کہ جی فاعل وہ اسم ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، تو ما کتب زیدن میں تو فعل کے قیام کی نفی ہو رہی ہے، تو پھر زید یہاں پر فاعل کیسے ہو سکتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کو حل کیا شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو ہے وہ عبارت سے فطریق قیامہ بہ ان یکون علی صیغۃ المعلوم، کہ یہ جو بات ذکر کی ہے کہ جی علی جہت قیامہ ہو، علی جہت قیامہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فعل ہو وہ فعل معروف ہو، فعل معروف چاہے وہ ماتا ہے چاہے وہ ما کتبہ ہے، وہ افعال منفیہ ہے یا افعال مثبتہ ہے، وہاں پر فاعل سے فعل کا صدور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس سے کوئی بحث نہیں، صرف فعل کا معروف ہونا ضروری ہے۔ جیسے مات زیدن، ما کتبہ زیدن، ان سب کے اندر جو ہے یہ بات آ جائے گی۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ شبہ فعل جو فعل معروف کے حکم میں ہے، جیسے اسم فاعل ہے، صفت مشبہ وغیرہ ہے، کہ یہ وہ فعل معروف کے حکم میں ہوتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہو جائے گا۔ واحترز بهذا القید عن مفعول ما لم يسمى فاعله كزید فی ضرب زید سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس علی جہت قیامہ بہ کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ علی جہت قیامہ بہ مطلب وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہو، لہذا وہ صورتیں جہاں پر فعل کا وقوع ہو رہا ہے وہ خارج ہو جائیں گی، جیسے نائب فاعل ہے، نائب فاعل پر باقی فاعل کے تمام جو ہے وہ وضاحت ثابت آتی ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ نائب فاعل پر فعل کا وقوع ہوتا ہے اور جو فاعل ہوتا ہے اس کے ساتھ فعل قائم ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، اس میں زید پر جو ہے وہ وقوع رہا ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے اس سے خارج ہو جائے گا۔ آگے والاحتیاج الی ھذا القید انما هو علی مذهب من لم یجعلہ داخلا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ صاحب مفصل اور عبد القاہر جرجانی، یہ دونوں حضرات ایسے ہیں جو نحو کے امام ہیں اور ان کی بات مانی بھی جاتی ہے، اور علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ ان کو جو ہے وہ ان کا اتباع بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو علی جہت قیامہ کی قید ہے، ان دونوں حضرات نے یہ قید نہیں لگائی۔
جبکہ صاحبی کتاب نے علامہ جو ہے وہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قید لگائی ہے، یہ بھی نہ لگاتے، ان کے ساتھ موافقت ہو جاتی۔ تو اس مسئلے کو یہاں پر اس اعتراض کو یوں حل کیا ہے کہ جی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ یہ جو نائب فاعل ہے، نائب فاعل کا نام جو ہے وہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ یہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی حیثیت کیا ہے؟ تو اس کی حیثیت کے اندر، اس کی حیثیت میں اختلاف ہے۔ جو یہ دو حضرات ہیں علامہ عبد القاہر اور اسی طریقے پر جو ہے صاحب مفصل، ان کے نزدیک نائب فاعل جو ہے یہ فاعل ہی ہے، فاعل ہی کی صورت ہے، جبکہ ان کے علاوہ باقی حضرات وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نائب فاعل ہے یہ ایک مستقل مرفوع ہے من جملہ مرفوعات میں سے۔ لہذا دو مذہب ہو گئے۔ صاحب مفصل کے نزدیک جی یہ فاعل نہیں ہے، یہ مستقل جو ہے وہ مرفوع نہیں ہے، معذرت یہ مستقل مرفوع نہیں ہے فاعل کے علاوہ، بلکہ یہ فاعل ہی ہے۔ لہذا صاحب مفصل اور علامہ عبد القاہر جب بات کریں گے فاعل کی تعریف تو وہ اس انداز سے کریں گے تاکہ نائب فاعل کو شامل کر لے یہ عبارت۔ دوسرے حضرات جس میں مصنف بھی شامل ہیں وہ جب فاعل کی تعریف کریں گے تو وہ اس انداز سے کریں گے کہ جی یہ جو نائب فاعل ہے اس کا اخراج ہو۔ دونوں میں واضح فرق ہو جائے گا۔ صاحب مفصل ہے علامہ عبد القاہر ہیں، وہ نائب فاعل کو شامل کر کے فاعل کی تعریف کریں گے، مصنف جو ہے وہ نائب فاعل کو نکال کر فاعل کی تعریف کریں گے۔ بس یہی فرق ہے دونوں میں، چونکہ مصنف کے نزدیک فاعل یہ مرفوعات میں سے ایک مستقل، فاعل جو ہے یہ ایک مستقل چیز ہے، نائب فاعل یہ ایک مستقل الگ حیثیت ہے اس کی، اس وجہ سے انہوں نے اعلیٰ جہت قیامہ کی قید لگائی ہے اور ان دونوں حضرات نے نہیں لگائی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مثلو کے بعد زیدن کا لفظ نکالا ہے۔ متن کی عبارت یہ ہے مثل قام زیدن، یہ دیکھیں مثلو، یہ متن کی عبارت ہے مثل قام زیدن، قام زیدن کی مثل۔ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ جی یہ تو پورا جملہ ہی مثال بنا دیا اس کو شارح نے، ماتن نے، جبکہ پورا جملہ تو مثال نہیں ہے بلکہ اس کے اندر صرف زید جو ہے یہ مثال ہے۔ تو اس کو واضح کرنے کے لیے آگے شارح نے کہا مثلو کے بعد عبارت نکالی مثل زید فی قام زید، کہ یہ پورا قام زید جو ہے یہ مثال نہیں ہے بلکہ فاعل کی مثال تو صرف زید ہے، وہ اس پورے جملے کے اندر ہے۔ آگے فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل سے، فہذا مثال سے یہ انطباق ہے، مثال کا انطباق مثال ہے ممثل، یوں اس کو لکھیں گے ممثل لہو پر، مثال کا انطباق ہے ممثل لہو پر۔ فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل سے یہ انطباق کیا ہے۔ اگلی تعریف کے اندر بھی یہی ہے، مثل زید قائم ابوہ میں ابوہ مثل ابوہ فی کا لفظ نکالا ہے اسی مقصد کے لیے کہ یہ جو مثال ہے وہ پورا زید ابوہ قائم ابوہ نہیں بلکہ اس پورے مثال کے اندر صرف یہ ایک ابوہ کا کلمہ ہے۔ اور فہذا مثال لما اسند الیہ الفعل، یہ یہی معاملہ ہے کہ جی مثال کا انطباق کیا ہے کہ یہ مثال کی صورت کیا ہے۔ اب ہم عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعلیٰ جہتی قیامہ، یعنی ایسا اسناد جو کہ واقع ہو فعل یا شبہ فعل کے قائم ہونے کے طریقے پر اس کے ساتھ، یعنی فاعل کے ساتھ۔ فطریق و قیامہ ہی سے وہ اعتراض کا جواب ہو جائے گا جو مات زیدن یا ما ضرب زیدن پر ہوا تھا۔ فطریق و قیامہ ہی بھی، پس فعل یا شبہ فعل کا اس اسم کے ساتھ قائم ہونے سے مراد یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے ان یکون علی صیغۃ المعلوم، کہ یا تو وہ معلوم کے صیغہ پر ہو، او علامہ فی حکمہا، یا اس صورت پر جو کہ اسم معلوم فعل معلوم کے صیغہ کے حکم میں ہے، جیسے اسم فاعل ہے، صفت مشبہ ہے۔
اعلیٰ جہت قیام ہی والی قید کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ایک احترازی قید ہے۔ واحترز بہذا القید، اس قید سے احتراز کیا مفعول ما لم یسمى فاعلہ سے، جیسے زید کی مثال ہے ضرب زید میں مجہول کے صیغہ پر۔ والاحتیاج الی ھذا القید، اور اس قید کی طرف محتاج ہونا، انما هو علی مذہب من، یہ ان لوگوں کے مذہب کے مطابق ہے، من لم یجعلہ داخلا، جو کہ اس کو فاعل میں داخل نہیں قرار دیتے، کالمصنفی، جیسے کہ مصنف ہے، اور بہرحال ان لوگوں کے مذہب کے مطابق جو اس کو داخل قرار دے دیتے ہیں فیہ، اس میں کصاحب المفصل، جیسے کہ صاحب مفصل ہے، فلا حاجت الی ھذا القید، تو پھر اس قید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بل یجب اللہ یقید بہ، بلکہ واجب ہے کہ اس کے ساتھ مقید نہ کیا جائے، اس لیے کہ صاحب مفصل کے نزدیک تو نائب فاعل یہ فاعل ہی ہے، تو پھر اگر یہ قید وہ بھی لگا دے تو پھر تو وہ فاعل کے ایک جز کو نکالیں گے اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ مثل زید، جیسے زید کی مثال ہے قام زید میں، فہذا مثال سے انطباق ہے، بس یہ مثال ہے اس صورت کی، اسند الیہ الفعل، اس فاعل کی جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا۔ ومثل ابوہ، اور ابوہ کی مثل زید قائم ابوہ میں، فہذا مثال، بس یہ مثال ہے اس فاعل کی اسند الیہ شبہ الفعل، جس کی طرف شبہ فعل کا اسناد جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اللہ سمجھ آتا ہے۔